بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ حجرات یہ تیسری مدنی سورت ہے جو قرآن مجید میں اس مقام پر واقع ہوئی ہے۔ اس سے پہلے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ فتح ہم پڑھ چکے ہیں۔ سورہ حجرات کا جو زمانہ نزول ہے یہ مدنی دور کا بالکل آخری حصہ ہے، یعنی سن 8 یا 9، آپ یوں سمجھیے کہ فتح مکہ کے بھی بعد، جب اسلامی اسٹیٹ قائم ہو چکی ہے۔ فتح مکہ کے نتیجے میں جزیرہ نما عرب پر مسلمانوں کو فیصلہ کن غلبہ حاصل ہو گیا، اور یوں کہنا چاہیے کہ جو اسلامی انقلاب تھا وہ رونما ہو گیا۔ اس کے بعد ایک غزوہ اور ہے، غزوہ حنین، جس کے نتیجے میں جو بھی انقلاب دشمن طاقتیں ہو سکتی تھی، جو کچھ ہمیشہ ہوتا ہے، وہ آخر میں سر اٹھاتی ہیں۔ انہوں نے سر اٹھایا، اور جب ان کو بھی کچل دیا گیا اور وہ اٹیمپٹ بھی ان کی ناکام ہوئی، تو اب گویا اسلامی انقلاب پورے طور پر اسٹیبلش ہو گیا جزیرہ نما عرب کی حد تک۔ اب وہ ریاست وجود میں آ گئی ہے، وہ دین غالب ہو گیا جو مشن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اب یہ دین حضور کے ہاتھوں غالب ہوگا، قائم ہوگا، کل نظام اجتماعیت کے اوپر یہ دین حق جو ہے یہ مسلط ہوگا اور قائم ہوگا۔ لیکن یہ ہوا آپ کی حیات طیبہ میں جزیرہ نما عرب کی حد تک، جبکہ آپ نبی اور رسول بن کر آئے پوری عالم انسانیت کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ تو وہ انٹرنیشنل فیز جو تھا اس انقلابی جدوجہد کا، اس کا آغاز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا۔ سورہ توبہ میں ہم وہ پڑھ چکے ہیں، اور اس میں غزوہ تبوک اس کے اعتبار سے لینڈ مارک کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو بہرکیف اب یہ ہے کہ اسلامی ریاست اور اس کے حوالے سے مسلمانوں کو بہت اہم ہدایات دی گئی ہیں اسٹیٹ کے لیول کی، اور یہ جو اجتماعیت ہے جس کے بارے میں ہم وہ آیات پڑھ چکے ہیں ابھی سورہ فتح کے آخر میں، کہ یہ حزب اللہ جو ہے اس کا اصل وصف یہ ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے مقابلے میں انتہائی زوراور، مضبوط، سالڈ چٹان، آپس میں انتہائی شفیق، مہربان، رحم دل۔ تو آپس میں یہ جو کیفیت ہے، اس کے لیے کچھ میئرز لیے گئے ہیں کہ کن چیزوں کو خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ وہ اخلاقی اور مجلسی برائیاں ہیں، ان سے دور رہا جائے تاکہ دل نہ پھٹنے پائیں، مسلمان ایک دوسرے سے حسن ظن رکھتے ہوں، آپس میں محبت ہو، بھائی چارہ ہو، مودت ہو، اخوت کے جذبات ہوں۔ جو چیزیں اس اخوت کو اور مودت کو قطع کرنے والی ہیں، ان سب کی یہاں پر مذمت کی گئی ہے، ان کو پن پوائنٹ کیا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ یہ ہرگز ان اعمال کے اندر ملوث نہ ہونا اور ان سے باز رہو۔ تو یہ ہے اسٹیٹ کے لیول پر ایک امت کے لیے حوالے سے بہت اہم ہدایات جو اس سورہ مبارکہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اہل ایمان آگے مت بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے۔
واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا۔ یہ جو پہلی ہدایت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، یہ بہت جامع بات ہے۔ انڈیویجول لیول پر اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے حد بندی کھینچ دی ہے، حلال حرام جائز ناجائز، جو لمٹس معین کر دی ہیں، یہ نہ کرو، یہ جائز ہے، یہ حرام ہے، تو کہیں بھی اس حد کو نہ پھلانگو، اس دائرے کے اندر رہو۔ وہ اطاعت کا دائرہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر معاملے میں، انفرادی سطح پر جو بھی ہے، اخلاقیات کا معاملہ ہے، معاملات ہیں دوسروں کے ساتھ، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، معاشرت ہے، اور اجتماعی سطح پر یہ اسٹیٹ کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اسٹیٹ بھی اس اجتماعی لیول پر کہیں اللہ اور اس کے رسول کی معین کردہ حدود سے تجاوز نہ کرے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ریاست اسلامی میں کوئی قانون سازی ایسی نہیں کی جا سکے گی جو قرآن اور سنت کی، اللہ اور اس کے رسول کے منافی ہو، اس سے متصادم ہو، اس کے خلاف۔ اس دائرے کے اندر رہنا ہے، حدود نہیں پھیلانا۔ حاکمیت اللہ کی ہے، حاکم مطلق وہ ہے، لہذا ہر معاملے میں آخری حکم اس کا ہے، وہ ماننا ہے۔ پارلیمنٹ آپ کی جو ہے 100% بھی اگر اس کے نمائندے کوئی ایسا بل پاس کریں جو اللہ کے اور رسول کے حکم کے خلاف ہو، اسلامی ریاست میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ اور رسول کے خلاف ہے، نل اینڈ وائٹ، ہو ہی نہیں سکتا۔ 51% نہیں، 100% بھی کر دیں اگر ریاست اسلامی ہے۔ تو یہ اصول ہے کہ آخری فیصلہ اللہ کا ہے، اور اس چھتری کے نیچے نیچے تم اپنی جو لیجسلیشن کرنی ہے، اپنے انتظامی معاملات ہیں، اپنے لیے جو بھی مباحات کے دائرے میں جو بھی قانون سازی ہے اور جو بھی پلاننگ ہے وہ کر سکتے ہو۔ اس کے لیے مشاورت، امرہم شورا بینہم، آپس میں معاملات مشاورت سے طے ہونے چاہیے، مشورے سے ہونے چاہیے، لیکن ان حدود کو نہیں پھلانگ سکتے۔ یہ ہے اصل میں سیاسی اعتبار سے سب سے اہم بات اسلامی ریاست میں۔ اسلامی دستور کا یہ اصل الاصول ہے، حکمرانی اللہ کی ہے، اور قرآن و سنت کے سوا کے منافی اور اس سے متصادم کوئی قانون سازی کسی لیول پر اس ریاست میں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ حرف آخر ہے۔ یہ ہے پہلی بات۔ اور دوسری ایک اہم ہدایت آ رہی ہے، وہ اس امت کی جو مرکز ملت ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ادب و احترام، وہ اس کی جان ہے اس امت کی۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اہل ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور ان سے بلند آوازی کے ساتھ گفتگو نہ کیا کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے آپس میں بلند آوازی سے بات کرتے ہو، تڑخ کر بولتے ہو، چہک کر باتیں کرتے ہو ایک دوسرے سے اور جواب دیتے ہو ایک دوسرے کو، وہ انداز کبھی رسول کے ساتھ اختیار مت کر بیٹھنا۔ ان تحبط اعمالکم، تمہارے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے، ساری نیکیاں ضائع کارت، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ اتنا بڑا جرم، نبی کی بے ادبی اور ان کی شان میں گستاخی، ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا۔ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دور میں تو یہ مسئلہ ہے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے کہ ہم اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند کر کے اور اس گناہ کے مرتکب ہوں، لیکن اس کا ایک عملی پہلو اس دور میں بھی موجود ہے۔ کسی معاملے میں نبی کی کوئی بات ہے، کوئی حدیث ہے جو آپ کا فرمان ہے، آپ کا فیصلہ ہے، اور وہ اوتھینٹک ہے، مستند ہے، صحیح حدیث ہے، جس کی صحت پر جو بھی محدثین ہیں ان کا اتفاق ہے، اور اس ایسے معاملے میں آپ نبی کی بات کو رد کر کے اور کہیں نہیں میری بات اوپر ہو اور میرا فیصلہ اور میری رائے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنا، یہ ویسا ہی جرم۔ اسلامی ریاست میں اللہ اور رسول کی اطاعت، آنکھیں بند کر کے آپ کی عقل کچھ بھی کہتی پھرے،